عمر ابن خطاب نے جب یہ شورا تشکیل دی تو اس کے دو مقصد تھے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں خلافت سے معزول کیا تھا۔ کس بندے نے سب سے پہلے یہ بات نقل کی تھی؟ طلحہ نے جواب میں کہا جناب عمر نے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے 5 کے مقابلے میں علی علیہ السلام ووٹ حاصل کر پاتے؟ اس نے کہا یا علی، میں تم سے بیعت کرنے کو تیار ہوں، بس صرف میری ایک شرط ہے۔ تو آخرکار انہوں نے اس شورا میں شرکت ہی کیوں کی؟ کیا تم سب کو یہ بتاتے ہو کہ تمہارے والد نے کل رات تمہیں کیا کہا تھا، یا پھر میں بتاؤں؟ جیسے ہی علی علیہ السلام نے یہ بات کہی تو سب خاموش ہو گئے۔ میرے والد نے ساری زندگی عزت کمائی ہے، اس کی عزت کا خیال رکھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب عمر سچ کہہ رہے تھے، لیکن بس ان سے ایک عمل میں اجتہادی غلطی ہو گئی ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شورا میں شرکت کی، جبکہ یہ پہلے سے ہی طے شدہ تھا کہ وہ اس شورا سے کامیاب نہیں ہوں گے؟ تو آخرکار انہوں نے اس شورا میں شرکت ہی کیوں کی؟ یہ شورا کن لوگوں پر مشتمل تھی؟ عثمان، پھر عبد الرحمن ابن عوف جو کہ عثمان کا داماد تھا، طلحہ جو کہ برسوں سے ان کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا، سعد بن ابی وقاص جو علی علیہ السلام کا دشمن تھا، اور زبیر جو اپنے بیٹے کی پیدائش کے وقت سے ہی اہل بیت سے جدا ہو گیا تھا۔ یعنی 5 کے مقابلے میں 1۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے 5 کے مقابلے میں علی علیہ السلام ووٹ حاصل کر پاتے؟ کیا یہ معقول تھا کہ اصلاً وہ وہاں جائیں؟ اسی لیے شیعہ روایات میں ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے ان سے کہا یا علی، اس شورا میں مت جائیے، آپ کو ووٹ نہیں ملے گا۔ تو پھر بالآخر کیا وجہ تھی کہ وہ اس شورا میں گئے؟ جیسے ہی وہ شورا میں گئے تو انہوں نے وہاں پر فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ یہ مشہور بات ہے، حدیث مناشدہ شورا میں یہ بات آئی ہے کہ وہاں پر شورا کے اراکین جو کہ 6 لوگ تھے وہ بیٹھے تھے، لیکن ارد گرد 40-50 صحابہ بھی موجود تھے جو کہ جلسے کے گواہ تھے۔ حضرت نے اپنے ایک ایک کر کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے، اور فضائل بیان کرتے ہی یہ پوچھتے تھے کہ کیا یہ بات درست ہے؟ سب کہتے تھے ہاں۔ پھر پوچھتے تھے کہ کیا یہ فضیلت درست ہے؟ سب کہتے تھے ہاں۔ یہ سنتے سنتے طلحہ تھک گیا اور کہنے لگا یا علی، یہ سب کچھ جو تم بیان کر رہے ہو یہ میں جانتا ہوں، یہ سب مجھے بھی یاد ہے، لیکن یہ تمہاری خلافت پر دلیل نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں خلافت سے معزول کیا تھا۔ یہ گفتگو الاحتجاج اور کتاب سلیم میں نقل ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا اے طلحہ، تمہیں کس نے یہ بات بتائی ہے کہ نبی نے مجھے معزول کیا تھا خلافت سے؟ کس بندے نے سب سے پہلے یہ بات نقل کی تھی؟ طلحہ نے جواب میں کہا جناب عمر نے۔ تو حضرت نے فرمایا ہم پھر اس مجلس میں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کیا ہم یہاں پر کوئی تجارت یا خرید و فروخت کرنے آئے ہیں، یا پھر ہم یہاں پر خلیفہ مقرر کرنے آئے ہیں؟ طلحہ نے کہا ہم یہاں پر خلیفہ مقرر کرنے آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا یہ بھی امکان ہے کہ میں خلیفہ بنوں؟ طلحہ نے کہا جی ہاں بالکل۔ حضرت نے فرمایا ساری زندگی عمر ابن خطاب یہ کہتا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی خلیفہ نہ بنے، اور مرتے دم اس نے مجھے ایک ایسی شورا میں شامل کیا ہے جہاں پر ممکن ہے کہ میں خلیفہ بن جاؤں۔ جیسے ہی علی علیہ السلام نے یہ بات کہی تو سب خاموش ہو گئے۔ اب امیر المومنین علی علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر آہستہ آہستہ زبیر اور طلحہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی طرف ہونے لگے۔ اب یہاں پر کس کی باری تھی کہ وہ اپنا فرض نبھائے؟ جی ہاں، عبداللہ ابن عمر کی باری تھی۔ حضرت نے عبداللہ ابن عمر کی طرف رخ کیا اور کہا عبداللہ، کیا تم سب کو یہ بتاتے ہو کہ تمہارے والد نے کل رات تمہیں کیا کہا تھا، یا پھر میں بتاؤں؟ عبداللہ نے کہا یا علی، میرے والد نے ساری زندگی عزت کمائی ہے، اس کی عزت کا خیال رکھ لو۔ حضرت نے فرمایا کل رات تم نے اپنے والد سے یہ پوچھا تھا کہ علی کو خلیفہ کیوں نہیں بناتے، تو اس نے تمہیں جواب میں صحیفہ والی بات بتائی تھی اور کہا ہم نے کعبے میں ایک عہد کیا تھا۔ اب یہ عہد کیا تھا، یہ صحیفہ کیا تھا، اس پر فی الحال میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سنتے ہی عبداللہ ابن عمر رونے لگا اور وہاں سے نکل گیا۔ یوں وہ بیرونی اور خارجی ضامن جو اس شورا پر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب پھر کون باقی رہ گیا؟ عبد الرحمن ابن عوف۔ اب صورتحال 3 بمقابلہ 3 تھی۔ ایک طرف امیر المومنین علی علیہ السلام، جناب زبیر اور جناب طلحہ تھے، دوسری طرف جناب عثمان ابن عفان،
سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ علی علیہ السلام نے جو باتیں کی ہیں ان میں وزن ہے، اور اگر اسی مرحلے پر میں شورا کو ختم کر کے عثمان کو بعنوان خلیفہ مقرر کر دوں تو عثمان کی خلافت کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں بچے گی۔ عبد الرحمن بن عوف داہیۃ العرب کے عنوان سے مشہور تھا۔ وہ ایک بہت ہی بڑا مدبر اور چالاک قسم کا انسان تھا۔ اس نے فوری طور پر ایک چال سوچی۔ شاید اگر وہاں پر کوئی دوسرا غیر معصوم ہوتا تو دھوکہ کھا لیتا، مگر امیر المومنین علی علیہ السلام معصوم تھے۔ عبد الرحمن نے کیا کہا؟ اس نے کہا، یا علی، میں تم سے بیعت کرنے کو تیار ہوں، بس صرف میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ تم شیخین کی سنت کو قبول کر لو۔ اچھا، یہ شرط کیوں رکھی گئی؟ اس کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا؟ محترم ناظرین، اچھی طرح اس بات پر توجہ کریں۔ یہ ایک ایسی چابی ہے جو شورا کے تمام پراسرار مسائل کا حل ہے۔ اگر آپ اسے اچھی طرح نہیں سمجھیں گے تو شورا کا مسئلہ کبھی بھی آپ کے لیے حل نہیں ہوگا۔ اگر امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے کہ میں شیخین کی سنت اور ان کی روش کو قبول کرتا ہوں، چاہے وہ تقیتاً یہ بات کہہ دیتے، تو اس سے کیا ہوتا؟ وہ خلافت حاصل کر لیتے۔ تقیہ کرنا کوئی مشکل تو نہیں تھا، لیکن نہیں، اصل ایک اور بھرم کی بات تھی جس بھرم کو توڑنا یہاں پر امیر المومنین کے لیے ضروری تھا۔ اور وہ کیا تھا کہ اگر حضرت علی علیہ السلام شیخین کی سنت کو مان بھی لیتے، تب بھی عبد الرحمن ابن عوف انہیں خلافت نہیں دیتا۔ یہ ایک فریب تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے پہلے ہی ایک تضاد ثابت کر دیا تھا، اور وہ تضاد کیا تھا؟ جناب عمر کی بات یہ تھی کہ نبی نے کہا ہے کہ علی خلیفہ نہ بنے، لیکن ان کا عمل یہ تھا کہ انہوں نے خود ہی علی علیہ السلام کو شامل کر دیا تھا اس شورا کے اندر جس میں خلیفہ بننے کا امکان تھا۔ اب یا تو جناب عمر نے جھوٹ کہا تھا یا پھر ان کا عمل غلط تھا۔ اگر مولا علی علیہ السلام کہتے کہ میں شیخین کی سنت کو قبول کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نکلتا کہ جناب عمر نے سچ بات کہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جناب عمر سچ کہہ رہے تھے، لیکن بس ان سے ایک عمل میں اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، مگر جو روایت انہوں نے نبی سے بیان کی ہے وہ درست ہے اپنی جگہ پر۔ اس صورت میں عبد الرحمن کیا کہتا؟ وہ یہی کہتا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی خلیفہ نہ بنے، اور کیونکہ اے علی تم شیخین کی خلافت کو مان رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مانتے ہو کہ عمر نے سچ بات کہی ہے، تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں، تمہیں خلافت نہیں مل سکتی، اور یہاں پر بات ختم ہو جاتی۔ لیکن حضرت اس کی اس چالاکی کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، میں شیخین کے روش کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگائی، اور جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ عمر و ابوبکر راست نگفتن فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، روایت در صحیح مسلم ہست کہ پس علی علیہ السلام نے انکار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ باتیں جو عمر نے گھڑی تھیں وہ سب جھوٹ تھیں۔ یوں جب شورا ختم ہوئی اور حضرت گھر کی طرف واپس آئے تو عباس نے کہا، یا علی، دیکھا آپ کو ووٹ نہیں ملا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ مجھے ووٹ نہیں ملنے والا۔ عباس نے پوچھا، پھر آپ گئے کیوں؟ اس لیے گیا تھا تاکہ ثابت کروں کہ عمر بن خطاب نے جھوٹ کہا تھا، اور میں نے یہ بات ثابت کر دی۔ اور اسی طرح وہ بنیاد جو اہل سنت کے لیے شیخین کی خلافت کی سب سے بڑی دلیل بن سکتی تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔